بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے ذرا تصور کیجئے کہ سال 2030 شاید دنیا ویسی نہ ہو جیسی آج، شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 2030 میں دنیا کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو ویورز، انسانی تاریخ جو ہر 100 سال بعد طاقت کا توازن بدلتی ہے، ایک زمانہ برطانیہ کا تھا، پھر امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا، لیکن اب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق 2030 تک دنیا ایک ایسی شکل اختیار کر رہی ہے جہاں طاقت ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، بلکہ کئی طاقتور مراکز میں تقسیم ہو چکی ہوگی۔ امریکہ، چین اور ابھرتی ہوئی ایشیائی معیشتیں سب مل کر عالمی نظام کی ایک نئی تصویر بنائیں گی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے ویورز کہ 2030 کی سب سے بڑی جنگ ہتھیاروں کی نہیں ہوگی، یہ جنگ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ڈیٹا کی، سائبر سیکیورٹی کی اور جدید ٹیکنالوجی کی، اور جنگیں بھی اسی ٹیکنالوجی، اسی مائنڈ سیٹ کے تحت لڑی جائیں گی اگر ہوئی تو۔ آنے والے دور میں سب سے طاقتور وہ نہیں ہوگا جس کے پاس سب سے طاقتور فوج ہوگی، بلکہ سب سے ذہین قوم سب سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ اس لیے امریکہ، چین اور یورپ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مستقبل کی سپر پاور وہی ہوگی جو علم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اگر 21ویں صدی واقعی ایشیا کی صدی ہے تو اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ناظرین، دنیا کا نقشہ دیکھیں، ہم پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ اس میں چاروں موسم میں ہر قسم کا لینڈسکیپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے مقام پہ واقع ہے جو جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور چائنا کو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتی، اور یہی جغرافیہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن کیا صرف جغرافیہ ہی کافی ہے؟ اصل طاقت انسان ہوتے ہیں، اور یہاں پہ پھر ایک دفعہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کی تعداد 60% ہے۔ یہ بھی ایک خاص کرم ہے میرے مالک کا، جو ہمیں شاید اگلے آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور خوش قسمتی سے، جیسے میں نے کہا، پاکستان دنیا کی سب سے بڑی نوجوانوں کی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 25 کروڑ کی آبادی والے پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد کروڑوں میں۔ اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ نوجوان جدید تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کر لیں تو آنے والی دہائی پاکستان کی ہو سکتی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم صرف مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو برائی کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو زیادہ تیار کرنا ہے، تب جا کے اللہ آپ کو کامیابی دیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں اور اس کے لیے بھرپور محنت کریں تو آنے والی صدی، آنے والی دہائی ہماری۔ اور ویورز، یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا ہوا، اگر ہم نے واقعی ایسا کیا تو پاکستان 2040 تک دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہوگا، کیونکہ 2030 میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز اب تیل نہیں ہوگا بلکہ انسانی ذہانت ہوگی۔ اور شاید دنیا کی نظریں پاکستان پر ایک اور وجہ سے بھی ہیں، اور وہ ہیں آنے والے برسوں میں، ہم نے پہلے بھی ولاگ میں ذکر کیا، کچھ چیزیں بڑی اہم ہونے جا رہی ہیں، جس میں تانبا، سونا، لیتھیم اور اہم معدنیات کی اہمیت
کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور جہاں پہ پاکستان پہ پھر اللہ نے کرم کیا اور ایسی اسٹریٹجک لوکیشن عطا کی جو دنیا کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کر سکتی. اور پاکستان خاص طور پہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. لیکوڈ ایک جیسے منصوبے مستقبل میں پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور برآمدات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تاریخ ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ قدرتی وسائل، اہم جغرافیہ اور نوجوان آبادی، یہ سب مواقع تو فراہم کرتے ہیں، لیکن قوموں کی تقدیر صرف وسائل سے نہیں بدلتی. قومیں تب بدلتی ہیں جب ان کے پاس ویژن ہو، جب ان کے پاس تعلیم ہو، جب ان کے پاس ول ہو، اور جب ان کے پاس تحقیق ہو، اور جب ان کے نوجوان بڑے خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. میرے ویلاگس میں ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو، اس خطے کے لوگوں کو ایک امید کا پیغام دوں، اور ان ساری صلاحیتوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کو ہم بھرپور طریقے سے بروئے کار لا سکیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2030 اور پھر 2040 میں، جیسے میں نے کہا، پاکستان واقعی ایک بہت اہم اور معاشی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ملک ہوگا انشاءاللہ. شاید 2030 میں دنیا کی اصل طاقت نہ امریکہ ہوگا، نہ چین، اور نہ ہی صرف فوجیں، بلکہ اصل طاقت ہوگی علم، ٹیکنالوجی، انوویشن اور انسانی صلاحیت. اور خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس ان چاروں میدانوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے. ہر بڑی تبدیلی کچھ قوموں کے لیے بحران بنتی ہے اور کچھ قوموں کے لیے ایک سنہری موقع. سوال یہ نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے کہ نہیں، دنیا تو بدل رہی ہے. سوال یہ کہ کیا اس تبدیلی کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو مستقبل کے تقاضوں کے مطابق تیار کر رہے ہیں؟ اور یہاں پہ صرف گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا ویورز، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اپنے آپ کو بہترین انداز میں تیار کریں، تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، سائبر سیکیورٹی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور اپنا مقام خود اس دنیا میں بنائیں. کیا ہم علم اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے خود پوچھئے. اور کیا ہم آنے والے دنوں میں دنیا میں صرف تماشائی رہیں گے یا ایک بہت اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم اس تیاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے انتھک محنت کے اور مثبت سوچ کے. ہو سکتا ہے ویورز کہ دنیا 2030 میں بہت حد تک بدل جائے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلے گی، اور وہ ہے قوموں کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت. اگر پاکستان نے تعلیم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور قومی یکجہتی پر توجہ دی تو ممکن ہے 2030 کی دنیا میں پاکستان صرف خبروں کا موضوع نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی مستقبل کی کہانی کا ایک اہم ترین کردار ہوگا. اور اس کے لیے حکومت نے معاشی اور بزنس پروسیسز تبدیل کرنے، اور نوجوانوں نے اور پوری قوم نے اپنے بل پہ، اپنے بھروسے پہ، اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا، اپنی اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے، اپنی کیپیسٹی میں اپنا کردار ادا کرنا، اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. اور شاید آنے والی نسلیں اس دور کو یاد کرتے ہوئے کہیں کہ یہی وہ دہائی تھی جب پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا تھا. ویورز، اگر آپ واقعی ترقی کی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج عہد کریں کہ آپ صرف بلیم گیم نہیں کریں گے، آپ اپنے مستقبل کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ اللہ کی مدد سے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں، اس طرح کی حقیقتیں، اس طرح کی معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں،
تو اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے ویلاگز، تبصرے، تجزیے اور حقائق ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔